سے نماز باجماعت پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج صف بندی کے حوالے سے ضروری مسائل آپ احباب کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ عام طور پر یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ ہم لوگ صف بندی کے حوالے سے بالکل احتیاط نہیں برتتے اور اپنی مرضی سے جسے جگہ جگہ ملتی ہے جس طریقے سے وہ چاہتا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اولاً تو بچے جو ہیں وہ بڑوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور بڑے جو ہیں وہ اگلی صفوں میں آگے کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنی جوتیوں کے زیادہ قریب رہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہی نماز سے ہم فارغ ہوں تو فوراً اپنی جوتی پہنیں اور جلدی سے نکل جائیں، وگرنہ اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہو سکتا پہلی صف کو چھوڑنے کا، کہ جس صف کے بارے میں ہمیں اجر و ثواب کے اضافے کا بھی ہم سے وعدہ کیا گیا کہ پہلی صف میں اگر نماز پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا، اس کے بعد دوسری صف میں، اس کے بعد تیسری صف میں۔ لیکن حیرانگی والی بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ دوست ایسے ہیں جو آتے سب سے پہلے ہیں، مسجد میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے آ جاتے ہیں، لیکن وہ بیٹھتے سب سے پیچھے ہیں، وہ پیچھے ہی بیٹھے رہتے ہیں اور آگے والی صفوں میں آنے کی کوشش نہیں کرتے، اور پھر جب جماعت کھڑی ہونے لگتی ہے تو اس وقت مطلب ہے بعض دوست ایسے ہوتے ہیں جو سب سے اخیر میں آتے ہیں، تو وہ جماعت کے اندر چونکہ آگے والی صفوں میں جگہ پڑی ہوتی ہے اس لیے وہ لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے وہ آگے آ کے پہلے صفوں والی جو جگہ ہے انہیں کور کرتے ہیں، جبکہ گردنوں کو پھلانگنے کے حوالے سے بہت سخت وعید آتی ہے، تو ہمیں فرمایا گیا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی گردنوں کو نہ پھلانگا کریں کہ جو گردنوں کو پھلانگ کر آگے آتا ہے وہ جہنم کے اوپر اپنا پل باندھ رہا ہوتا ہے۔ چھوٹی سی بات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی بڑی سخت وعید فرمائی ہے، لیکن اس میں اتنے ہی قصوروار ہم بھی ہوتے ہیں جتنے کہ وہ گردنیں پھلانگنے والے ہوتے ہیں۔ ہم قصوروار کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم پہلے آنے کے باوجود پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اور آ کے پہلی صفوں کو مکمل نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، پھر جب پہلی صف میں ہم کھڑے بھی ہو جاتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ آپ احباب نے مسجد نبوی شریف میں بھی نمازیں پڑھی ہوں گی، جن احباب نے مطلب ہے وہاں اللہ پاک نے جنہیں موقع دیا آپ گئے، اور اکثر بڑی مساجد کے اندر بھی یہاں بھی رائج ہے کہ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو امام صاحب کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے سووا صفوفکم، عربی عبارت ہے، یعنی اپنی صفوں کو درست کر لو، سیدھا کر لو۔ تو صف بندی کے حوالے سے یاد رکھیے 3 چیزیں واجب ہیں، اور واجب کا درجہ آپ سمجھتے ہیں کہ عمل کے اندر کس طرح کا اس کی اہمیت ہوتی ہے، کہ نماز کے اندر اگر کوئی واجب رہ جائے تو نماز واجب الاعادہ ہو جاتی ہے، یعنی اسے دہرانا واجب ہو جاتا ہے وقت کے اندر۔ اس طرح صف بندی کے اندر بھی 3 چیزوں کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 1 تسویہ، اور نمبر 2 اتمام، اور نمبر 3 رصاص یا تراس، یہ تراس کا لفظ ہے، تراس۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو بھی ترتیب واجب ہیں۔ اب تسویہ کا مطلب کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں برابر ہونا، تسویہ کرنا یعنی برابر کرنا، اور برابری کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب صف میں کھڑے ہوں تو کوئی بندہ ایک دوسرے سے آگے نہیں ہونا چاہیے، بالکل برابر سیدھ کے اندر کھڑے ہونا چاہیے۔
یعنی نہ کسی کے پاؤں آگے ہوں، نہ کسی کے کندھے ایک دوسرے سے آگے ہوں، اور اسی طریقے سے یعنی صف کے اندر کوئی کج نہ ہو، کوئی خم نہ ہو۔ یقین کیجئے میں نماز پڑھانے کے بعد سلام جب پھیرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ہماری پوری صف جو ہوتی ہے نا، وہ کہیں سے ایسے ہوتی ہے، کہیں سے ایسے ہوتی ہے، آگے پیچھے ہوتی ہے۔ تو یہ تسویہ ہے، یعنی نماز کے اندر برابر کھڑے ہونا۔ اور آپ احباب نے غور کیا ہوگا، کبھی جمعے کے وقت میں کہتا بھی ہوتا ہوں کہ اپنے پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ کر کے کھڑے ہوں، پاؤں کو دیکھ کے صفیں آپ درست کریں، یعنی آپ کے پاؤں بھی ایک دوسرے سے آگے نہیں ہونے چاہیے۔ جب پاؤں آپ کے ایک دوسرے سے آگے نہیں ہوں گے اور پاؤں کی طرف دیکھ کے آپ صف بندی کریں گے تو آپ کی صف بالکل سیدھی ہو جائے۔ اور اس تسویہ کے حوالے سے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سووا صفوفکم، یہ آپ کی حدیث پاک ہے کہ اپنی صفوں کو مکمل درست کرو، سیدھا کرو، کہ کسی بھی لحاظ سے آپ کی صف جو ہے وہ ٹیڑھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور آپ نے فرمایا جو لوگ اپنے صفوں کو سیدھا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے دلوں کو سیدھا فرما دیتا ہے، اور اس کے برعکس جو احباب اپنی صفوں کو درست نہیں کرتے اللہ ان کے دلوں کو ٹیڑھا فرما دیتا ہے۔ اور دلوں کے سیدھا ہونے کا مطلب بھی آپ کو واضح ہے، اور ٹیڑھا ہونے کا مطلب بھی آپ کے سامنے ہے۔ بالکل آج ہم نماز پنج گانا پڑھنے کے باوجود ہماری کیفیت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جگہ دیکھ کے آگے بیچارہ آتا ہے تو ہم ساتھ والا جو نمازی ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے اس سے، وہ تو کدھر گھس گیا آگے، تسر گیا آگے، اس طرح کی باتیں کرتے۔ یہ گزشتہ کل کا ہی واقعہ ہے کہ ایک بندہ اس طریقے سے صف میں داخل ہوا تو وہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ بولا نہیں بس، لیکن حالات ایسے ہی تھے کہ مطلب اب کچھ ہوا یا اب کچھ ہوا۔ بھلے ہم نے گنجائش چھوڑی ہی کیوں ہے صف کے اندر کہ کسی بندے کو آ کے اسے پر کرنا پڑے اور وہ بیچارہ مطلب آ کے کھڑا ہو اس کے لیے۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہماری صفوں کے اندر کتنا فاصلہ ہوتا ہے اور کس طرح ہم اپنی مرضی اور من مانی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ آج ہمارے دل جو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مل رہے اور دل جدا جدا ہوئے پڑے ہیں کہ نماز پنج گانا باجماعت پڑھنے کے باوجود ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے دلوں کے اندر الفت نہیں آ رہی، محبت نہیں آ رہی۔ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم صف بندی کے اندر مطلب ہے اپنی صفوں کو درست نہیں کرتے، اس واسطے ہمارے دل جو ہیں وہ ٹیڑھے ہو چکے ہیں، جو ایک دوسرے کی طرف مائل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اور یہ بات پھر مسجد کی حد تک نہیں رہ گئی، ہم باہر جا کے بھی ہمارے دل ایک دوسرے کے لیے اس طریقے سے مطلب ہے مستقیم نہیں ہوتے، سیدھے نہیں ہوتے۔ ہمارے سارے معاملات زندگی پہ یہ ہماری نماز کی صفوں کا اثر پڑتا ہے۔ اس واسطے اس مسئلے کا خاص خیال رکھا کریں کہ اللہ رب العالمین جب بھی ہمیں توفیق بخشے ہم نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوں نا، تو اس وقت ہمیں چاہیے کہ اپنی صف جو ہے اسے بالکل سیدھا کر کے پھر کھڑے ہوں اور پھر نماز شروع کریں۔ تو یہ ہے تسویہ، یعنی صف کا برابر ہونا، صف کو برابر کرنا، یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہ صف کے واجبات میں سے ایک واجب ہے کہ آپ کی صف بالکل سیدھی ہو اور برابر ہو۔ اور دوسرا واجب اس کا ہے اتمام۔ اتمام کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پہلی صف جب تک مکمل نہیں ہو جاتی اس وقت تک آپ دوسری صف میں کھڑے نہیں ہو سکتے، پھر دوسری صف جب تک مکمل نہ ہو جائے تو آپ تیسری صف میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس اتمام کے بارے میں، فرمایا اتم الصف الاول ثم الذی یلیہ فما کان من نقص فلیکن فی الصف المؤخر۔ یہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک الفاظ ہیں جو آپ کی زبان اقدس سے نکلے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنی پہلی صف کو مکمل کرو، پھر اس صف کو جو پہلی کے ساتھ ملی ہوئی ہے یعنی دوسری صف کو مکمل کرو، جو بھی کوئی کمی ہو
وہ آخری صف میں ہونی چاہیے۔ اس طرح آپ کی اگر 100 صفیں بھی بنے، اللہ کرے ایسا وقت آئے کہ 100 صفیں مسجدوں میں بنے اور اتنی بڑی مسجدیں وسیع ہوں، تو 100 صف کی بھی اگر گنجائش ہو تو طریقہ کار صف بندی کا یہی ہونا چاہیے کہ پہلے پہلی صف مکمل کی جائے، پھر دوسری صف کی جائے، پھر تیسری صف کی جائے۔ کسی بھی صف کے اندر ایک بندے کی بھی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اب آپ دیکھیے ذرا، ہم اس چیز کا خیال کرتے ہیں صف بندی کے اندر؟ ہمارے حاجی صاحب جمعے والے دن مطلب ہے پتہ نہیں کتنی کوشش کرتے ہیں، دیگر ہم جماعت کھڑی کر دیتے ہیں تو آوازیں لگائی جا رہی تو آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ۔ اور یہ ہماری ہی مسجد کا حال نہیں ہے، تقریباً تمام مساجد کا یہی حال ہے، ہمارا تمام نمازیوں کا یہی حال ہے۔ یار اللہ کے بندو، آپ نے کبھی سوچا کہ ہم یہاں کس لیے آتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کے لیے آتے ہیں، ہم نماز کے لیے آتے ہیں، اور ہمارے ان عملوں کی وجہ سے اگر ہمارے نماز کا ثواب جو ہے وہی ختم کر دیا جائے تو ہمیں کیا فائدہ ہوا آنے کا؟ اب دیکھ لیجئے، میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک پیش کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی صف کو مکمل کرو، جب تک ایک بندے کی بھی جگہ آگے موجود ہے دوسری صف میں کھڑے نہیں ہونا۔ یہاں صورتحال ہمارے ایسی ہوتی ہے کہ جہاں جی کرتا ہے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آگے والی صفوں کے اندر جگہ بھی موجود ہوتی ہے اور سارے معاملات ہوتے ہیں۔ یہ ہے اتمام۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے تراص، کہ اپنی صفوں کو اس طریقے سے آپ سیدھا کر کے کھڑے ہوں کہ آپ کی پوری صف کے اندر کسی جگہ بھی کوئی ذرہ برابر بھی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کے کندھے جو ہیں وہ اس طریقے سے ایک دوسرے کے کندھوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہونے چاہیے، اور جس طرح میں نے قرآن پاک کی آیت بیان کی کہ کأنہم بنیان مرصوص، یہ مرصوص کا لفظ اسی طرح سے ہے۔ یہ مرصوص کا لفظ کیا مطلب ہے؟ کہ گویا وہ ایسی، یعنی آپ اسے سمجھ لیں کہ جس طرح سیسا پلائی دیوار ہوتی ہے، کہ وہ اگر دیوار اگر اینٹوں کی آپ بنا رہے ہیں تو اس کے اندر نیرو بنا کے سیمنٹ کا، آج کل چونکہ یہی چلتا ہے، بنا کے آپ پوری دیوار کے اوپر اس طریقے سے لگا دیں تو اس کے اندر کوئی سوراخ باقی نہیں رہ جائے گا، کوئی دراڑ باقی نہیں رہ جائے گی۔ ہمیں حکم کیا دیا گیا کہ اپنی صفوں کو مرصوص کرو، کہ اس کے اندر تراص کا اہتمام کرو کہ تمہاری صفوں کے اندر ایک ذرہ برابر بھی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، اپنے فاصلوں کو ختم کرو۔ یہ بات مطلب ہے وہ آگے جس کے حوالے سے ہم لوگ اکثر غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو تمام مسلمانان اعظام کو چاہیے کہ اس مسئلے کے اوپر بھی خوب غور و خوض کریں۔ ہم صفیں، ہمارے عالم کیا، ہم جب صف بناتے ہیں نا، اس وقت اگر ہماری صف کے درمیان جگہ پڑی ہو تو ہم خود کھلے کھلے ہو کے اسے کور کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ پیچھے سے ایک بندے کو آگے بلا کے ہم ایک دوسرے کے کندھے کے ساتھ کندھے ملا کے اور جوڑ کے کھڑے ہوں، یہ ہمارے خیال نہیں آتا۔ یہ اکثر اوقات ہم سب کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جگہ ہو نا، تو میں اشارہ کرتا ہوں ادھر ادھر ہو جاؤ، تو وہ کیا کرتے ہیں ادھر ہی کھلے ہو کے جناب تھوڑے سے پاؤں چوڑے کر لیے اور تھوڑا سا خود کو ایسے کھلا کر لیا تو لو جی جگہ کور ہو گئی ہے۔ تقریباً آپ دیکھا کریں ہمارے کندھے جو ہیں ایک دوسرے کے کندھوں کے ساتھ نہیں ملتے، اور ہمارے پیارے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تراص کے بارے میں جو ارشاد فرمایا، جو کندھوں کے ساتھ کندھے ملانے کے حوالے سے فرمایا کہ آپ لوگ الا تصفون کما تصف الملائکۃ، تم ایسے اپنی صفیں کیوں نہیں باندھتے ہو جیسے کہ اللہ کے فرشتے صفیں باندھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا کہ ایسے صفیں کیوں نہیں باندھتے کہ جیسے اللہ کے فرشتے صف بندی کرتے ہیں۔ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ صفیں کس طرح بناتے ہیں؟
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کی صف کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ایسے اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کے کندھے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ اسی طریقے جس طرح کے ایک دیوار، سیسا پلائی دیوار کی طرح مطلب ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کے درمیان کسی چیز کا کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، نہ ان میں سے کچھ آگے کچھ پیچھے، نہ کھلے کھلے ہو کے کھڑے ہوں کہ درمیان کے اندر کوئی جگہ باقی رہ جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ کے فرشتوں کی اس وقت جب وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان میں سے کوئی چیز بھی ان کے درمیان نہیں ہوتی، کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، کوئی آگے پیچھے نہیں ہوتے، اور ایک صف اگر مکمل نہ ہو تو دوسری صف میں کھڑے نہیں ہوتے۔ تو یہ تینوں چیزیں، چاہے تسویہ ہو یعنی صف کی برابری ہو، وہ آگے پیچھے یعنی نہ ہو، صف خم کج نہ ہو بیچ میں، اور دوسرا اتمام یعنی جب تک پہلی صف مکمل نہ ہو دوسری صف میں کھڑا ہونے کی اجازت نہیں ہے، اور تیسری یہ کہ اتمام یعنی آپ کے کندھے جو ہیں ایک دوسرے کے کندھوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہونے چاہیے، اور درمیان میں آپ دو بندوں کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تینوں چیزیں واجبات صفوف میں شامل ہوتی، یعنی تسویہ بھی واجب ہے، اور اسی طریقے سے اتمام بھی واجب ہے، اور اسی طریقے سے تراس بھی واجب ہے۔ اور صف بندی کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو ایک اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صف اسی طریقے سے درست ہو، اب دو بندے آپ کھڑے ہو جائیں، بڑے دوست جو ہیں دو کھڑے ہو جائیں، دو بندے کھڑے ہو جائیں، آپ بھی کھڑے ہو جائیں، اس طرح کھڑے ہو درمیان میں آپ بیٹھے رہیں، اب کھڑے ہو جائیں، یہ آپ کے کندھے مل گئے، اب ذرا تھوڑا سا فاصلہ چھوڑیں بیچ میں، جی اس بچے کو کھڑا کریں، جی ادھر آؤ بیٹے، ان دونوں کے بیچ میں کھڑے ہو جاؤ، ہاں جی اب بتاؤ ان کے کندھے جڑے آپس میں، بولیے، بس ٹھیک ہے بیٹھ دیں۔ یہی بات ہے جو میں آپ کو بار بار کرتا ہوں کہ اگر آپ دو بڑوں کے درمیان میں چھوٹا بچہ، یہ تو پھر بھی کچھ کافی لگتا ہے، لیکن اس سے بھی چھوٹا بچہ اگر کھڑا ہوگا تو آپ کے کندھے جڑ جائیں گے، تو آپ کی نماز کی جو صف کا واجب ہے وہ ترک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس واسطے بار بار آپ دوستوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ چھوٹے بچوں کی جگہ پیچھے والی صفوں میں ہے، آگے والی صفیں بڑے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَىٰ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بڑے ہیں، عقل مند ہیں، وہ میرے پیچھے کھڑے ہوا کریں، پھر ان کے بعد دوسرے، پھر ان کے بعد دوسرے۔ اس واسطے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی جگہ آخری صفوں میں ہوتی ہے، پہلی صفوں میں نہیں ہوتی ہے۔ اس واسطے اس مسئلے کا بھی آپ احباب کو خیال رکھنا چاہیے، لیکن مطلب ہے کیا کریں، یقین کریں کہ ہم اگر اس کے الٹ کبھی حکم دے دیں نا کہ بچے جو ہیں وہ آگے والی صفوں میں کھڑے ہو، تو یقین کیجئے گا آپ کو جگہ نہیں ملنی ہے آگے والی صفوں میں، بچوں نے قبضہ کر لینا ہے آگے۔ لیکن یہ آپ چونکہ بڑے ہیں اور آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی محسوس کرتے ہیں، اس واسطے آپ کو بسیار کوششوں کے باوجود ہم کہتے رہتے ہیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں۔ یقین کیجئے یہاں تک کہ مطلب ہے دوست بیٹھے ہوتے ہیں، جب میں خود انہیں کہہ رہا ہوتا نا یار آگے آ جائے، تو وہ دائیں بائیں دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ مطلب ہے ان کا فوکس میرے اوپر نہ پڑے اور میں اپنی جگہ پہ قائم دائم بیٹھا رہوں۔ جب ہمارے خیالات اس طریقے کے ہوں گے تو پھر ہمیں عبادات کے اندر جو لذت آئے گی وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور جو اس کے اندر جو اس کے ثمرات اور پھل عبادت کا ہوتا ہے وہ بھی پھر ہمارے سامنے ہے کہ ایک نماز پڑھنے کے لیے ہم آئے تھے اور نماز کے اندر جو صفوں کے تقاضے تھے ہم نے وہی پورے نہیں کیے، تو پھر ہم کیا مطلب ہے امید لے کر آئے تھے اور کیا امید لے کر جائیں گے۔ اس واسطے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو کچھ آپ سنتے ہیں اس پر عمل کی کوشش کیا کریں، اسے یاد رکھا کریں، پھر اس پر عمل کی کوشش کیا کریں، اور ہر بندہ اپنی ذمہ داری سمجھا کرے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ مجھے کوئی کہے گا تو میں پھر کروں گا، اگر کوئی نہیں بھی کہتا تو میرے اوپر خود واجب ہے، میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، تو اپنے واجب سے تو آپ چھٹکارا پائے نا، اسے تو آپ ادا کریں۔ باقی پھر آپ جب کام اچھے طریقے سے کریں گے
پھر اللہ کی بارگاہ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالی ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے سجدوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا اور انشاءاللہ ہماری بخشش کا سامان فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے، آمین۔